اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود کتنے سخت تھے بدعات کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دفعہ 3 صحابی آئے. تینوں صحابہ نے آ کر اماں جی عائشہ سے پوچھا، اماں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کیسے گزارتے ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اپنے شب و روز اسی طرح گزاریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا کہ ایسے سوتے ہیں، ایسے جاگتے ہیں، ایسے بات کر، ساری روٹین بتا دی. مختصر یہ کہ وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے بھی سردار، اتنی فضیلت، گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں. اب ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، میں تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ساری رات نفل پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں یہ تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد روز روزہ رکھوں گا، میں نہا نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا، نہ بال بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، نہ ذمہ داریاں ہوں گی، میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے اوپر رہ کر ہی گزاروں گا، دین پر عمل کر کے گزاروں گا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کوئی کمی کوتاہی ہے اس عمل کے اندر؟ ساری رات نفل پڑھنا، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز. روزے کی بات کرتے ہو، ایک نفلی روزہ جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جاتا ہے انسان. اتنا فائدہ. لیکن آپ غور کیجیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ آپس میں تہیہ کر لیا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں، کیا صحابہ کے ایمان میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ صحابہ کے جذبے میں کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کوئی جذبہ کمزور تھا یا ان کی نیت میں کوئی شک ہے؟ ہر لحاظ سے دین کے لیے مخلص ہے. لیکن جب انہوں نے یہ تینوں نے تہیہ کیا، چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اے اللہ کے رسول، آپ کے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی روٹین پوچھی، میں نے آپ کی شب و روز کی روٹین بتا دی. اس کے بعد وہ تینوں آپس میں تہیہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گناہوں والے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایک نے روزانہ ساری رات نفل پڑھنے کا تہیہ کر لیا ہے، ایک نے روزانہ روزہ رکھنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ایک نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا کہ بس زیادہ سے زیادہ وقت دین پر عمل کر کے نہ بال بچے ہوں گے، نہ ذمہ داری پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آئے، خطبہ دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، او لوگو، تم چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی، تمہارے جذبات جتنے مرضی اچھے ہو، جو مرضی کر لو، تم چاہ کر بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے. میرے سے زیادہ تقویٰ تمہارے دل میں نہیں آ سکتا. اور یہ بات یاد رکھو، میں محمد رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، بیچ بیچ میں نانے بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بال بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہوں. پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کے ساتھ رغبت اختیار نہ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. کوئی قدر نہیں ہے تمہارے جذبات کی. بدعتی انسان کے جذبات کی، احساسات کی، کوشش کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے ہاں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، بیکار ہے،